ڈیولپمنٹ ہوئی، جو 30 لاکھ افغانی یہاں بیٹھے ہوں گئے واپس نہیں گئے. تو اس طرح سے اگر آپ بھی اپنی ریہیبلیٹیشن کو درست نہیں کریں گے تو یہ علاقے پھر ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں گے. میری کم از کم اطلاع یہ ہے کہ جو پختونخوا کی حکومت ہے اس نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا سوات کے علاقے میں. پختونخوا کی حکومت نے تو کوئی کام نہیں کیا. آپ کی کچھ ہائی پروفائل ملاقاتیں رہتی ہے، آپ اس پورے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں بہت باریک بینی سے. سینس لیتے ہیں آپ ان ملاقاتوں میں کہ ہاں دوسرے منصوبے پر جو ہے وہ دھیان دیا جا رہا ہے اور اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دوسرا منصوبہ یعنی جو ہے وہ جنگی کارروائیوں کے علاوہ باقی چیزوں پر. دیکھیے وہ آخری حل تو ہمیشہ مذاکرات ہی ہوتا ہے. وہ تو اگر امریکیوں کی سمجھ میں یہ بات پہلے آ جاتی اور ہمارے لوگوں کے، امریکیوں نے تو یہ کیا کہ ایک تو ہم پہ مینیجرز مسلط کیے، یعنی کوئی فیئر الیکشن تو نہیں ہوا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے. نہیں، نواز شریف کو تو اسے باہر رکھنے کی کوشش تھی. ایک جینون منتخب جمہوری حکومت اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ طے کریں. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ضد اور انتقام میں فیصلے نہ کریں، نفرت میں فیصلے نہ کریں. نفرت سے نہیں قومیں زندہ رہتی. یہ افغانستان ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن مگر بفر سٹیٹ کے طور پہ زندہ رہا ہے اور رہ سکتا ہے. وہ ایسی جگہ پلیسڈ ہے. سینٹرل ایشیا کے ساتھ دنیا کو رابطوں کی ضرورت ہے. وہاں نہ طالبان کی حکومت چل سکتی ہے، نہ کوئی امریکہ نواز حکومت چل سکتی ہے. اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے ہمارے اپنے علاقے میں اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں آخر میں تو بہرحال مذاکرات ہی کرنے ہیں. لیکن ایک دفعہ جرائم پیشہ میں کہہ رہا ہوں، افغانستان میں اپنی آزادی کی جنگ لڑنے والے طالبان نہیں میں کہہ رہا، جرائم پیشہ ناصر کی کمر توڑنی ہوگی اور مذاکرات کرنے ہوں گے. اور سب لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ورنہ 13 لاکھ افغان مر گئے تھے سوویت یونین کے ساتھ جنگ میں اور 13 لاکھ اپاہج ہوئے تھے. یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا. اور اگر اس طرح میرا خیال ہے کچھ ریئلائزیشن ہے، اس طرح چلانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے خرابی پیدا ہوگی. بہت شکریہ احمد رشید صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. جناب نشاد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور احمد رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی. رواں برس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. اس کا ٹھیک اندازہ رکھنے کے باعث عسکریت پسند اپنی حکمت عملی کو نئے سرے سے تشکیل دے چکے ہیں. مثلا طالبان اور القاعدہ میں ضم ہونے والے پرانے گروپس اپنی اصل شکل میں بحال کر دیے گئے ہیں. اس طرح چھوٹے نیم خود مختار اور آزاد گروپ تشکیل پا چکے ہیں جو زیر زمین اور ایک دوسرے سے بے خبر ہونے کے باعث نادیدہ ہی نہیں بلکہ ناقابل گرفت بھی ہیں. تحریک طالبان اور اس سے وابستہ یہ الگ تھلگ گروپس بتدریج قبائلی علاقوں سے نکل کر پاکستان کے اندر بڑے شہروں میں اپنے نیٹ ورک قائم کر چکے ہیں. پاکستانی عسکریت پسند طویل غور و فکر کے بعد بڑی حد تک خودکش حملوں کی حکمت عملی کو اب ترک کرنے کی راہ پر گامزن ہے اور اسے انتہائی ناگزیر حالات میں ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. حالیہ دنوں میں خاموشی سے اہل حدیث مکتبہ فکر سے وابستہ عسکریت پسندوں کا ایک نیا گروپ شابان بھی قائم ہو چکا ہے. ان میں سے بیشتر افراد جماعت الدعوہ اور دیگر سلفی تنظیموں سے ٹوٹ کر آئے ہیں. دیوبندی مسلک سے وابستہ ایک الگ گروپ اب الفرقان بھی متحرک ہو چکا ہے جو کالعدم جیش محمد سے ٹوٹ کر آنے والے عسکریت پسندوں پر مشتمل ہے. حرکت الجہاد الاسلامی اور حرکت المجاہدین ایسی کالعدم تنظیموں سے آنے والے افراد بھی اپنے الگ گروپ تشکیل دے چکے ہیں. الیاس کشمیری کی 313 بریگیڈ ایک فعال تنظیم کے طور پر اپنے متعین اہداف رکھتی ہے. مولانا عبدالجبار بھی اب ایک الگ گروپ کی سربراہی کر رہے ہیں. شیخ ابواللیث اللبی کے ڈرون حملے میں قتل کے بعد اب وہی جمعیت المقاتلہ کی قیادت کر رہے ہیں. یہ تمام گروپ اور تنظیمیں شمالی وزیرستان آپریشن میں نہایت ڈرامائی اہداف کے ساتھ اچانک متحرک ہو سکتی ہے جب اپنے اہداف کے لیے عربی زبان سے اخذ کردہ استعارے استعمال کر رہے ہیں. مثلا عسکریت پسند مختلف گروپس کے لیے مجموعات، ذمہ داریوں کی تقسیم کے لیے ترتیبات اور اہداف پر عمل درآمد کے لیے تشکیلات کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. خودکش یا فدائی حملوں کے لیے استشہاد کی اصطلاح استعمال کی جانے لگی ہے، جبکہ سب سے اہم ترین اصطلاح نفیر عام کی ہے جس کا مقصد جہاد کا عمومی اور ہماگیر اعلان ہے. تمام اندازے یہی ہے کہ جیسے ہی شمالی وزیرستان میں آپریشن کا آغاز ہوگا تو یہ تمام جتھے تحریک طالبان کے مختلف گروپوں کے ساتھ متحد ہو کر نفیر عام یعنی جہاد کا اعلان کریں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے آپ یہی پروگرام ہفتے کی شام 7:05 پر ملاحظہ کر سکیں گے. اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv. محمد طاہر کو اجازت. اللہ نگہبان.